السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین، آج ہم شروع کریں گے آن لائن مکتب دینیات کا سبق نمبر 25۔ آپ اس کو دھیان سے دیکھیں، غور سے سنیں اور اسے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ نے پچھلا سبق یعنی سبق نمبر 24 نہیں دیکھا ہے تو اس کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے، آپ جا کر اس سبق کو دیکھیں اور اسے بھی اچھی طریقے سے یاد کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ایلڈر کورس کی اول کتاب اوپن کرنے کے بعد نورانی قاعدہ، جس کے اندر پچھلے سبق کے اندر ہم نے یا مدہ یہ سبق مکمل طور پر پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 3، واو مدہ۔ واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واو کے اوپر سکون جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، ایسی صورت میں واو مدہ ہوگا۔ جیسے با واو پیش بو، حروف مدہ کو یعنی الف مدہ کو، یا مدہ کو اور واو مدہ کو، ان تینوں کو بھی ایک الف کے برابر آپ کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جیسے با واو پیش بو، آپ بھی ہمارے ساتھ مشق کریے اس کی۔ حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو، جیم واو پیش جو، حا واو پیش حو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو، زال واو پیش زو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو، صاد عین واو پیش عو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو۔ اس طرح ہم نے واو مدہ کی مشق کر لی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ، ان سب کی عمومی مشق کس طرح ہوتی ہے یہ آپ کو پڑھائیں گے، اور اس سے پہلے مشق اس کی واو مدہ کی یہ اچھی طریقے سے آپ کو کرائیں گے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے مسجد سے نکلنے کی سنتیں یہ مکمل طور پر پڑھ لی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 23، کپڑے پہننے کی دعا۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کپڑا پہنا پھر کہا الحمدللہ الذی، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ جس کا ترجمہ یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر مجھ کو یہ عطا فرمایا۔ یہ اگر کوئی شخص کپڑے پہنتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
یعنی فرض احکام وضو کے اندر کیا کیا ہے یہ یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ نیچے نوٹ دیا گیا ہے، ان اعضاء کو دھوتے وقت بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ یہ 4 اعضاء جو بتائے گئے ہیں ان کو دھوتے وقت ایک بال کے برابر بھی جگہ اگر سوکھی رہے، اگر بالفرض ہماری دشمنی اور لڑائی ہو تب بھی ہم ان کے ساتھ کوئی بے انصاف نہ کریں، اور اگر بے انصافی کریں گے تو اللہ کے نزدیک سخت گنہگار ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والوں قیامت کے دن اللہ کے نزدیک دوسرے سب لوگوں سے زیادہ پیارے اور محبوب ہوں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوگا، اور ظلم و ناانصاف کے ساتھ حکومت کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہوں گے اور اللہ سے دور ہوں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو ہر ایک کے ساتھ انصاف و رواداری کا معاملہ کرنا چاہیے اور کسی کے ساتھ ظلم و ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ محمود غزنوی بہت بڑے فاتح اور رعایا پروار بادشاہ گزرے ہیں۔ وہ اپنی رعایا کے ساتھ بہت عدل و انصاف کرتے تھے۔ ان کی عدل و انصاف کے بہت سے قصے مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ ایک سوداگر نے محمود غزنوی سے ان کے لڑکے مسعود کے بارے میں شکایت کی اور کہا کہ میں پردیسی سوداگر ہوں اور مدت سے اس شہر میں پڑا ہوں، گھر جانا چاہتا ہوں مگر نہیں جا سکتا کیونکہ شہزادے نے مجھ سے 60,000 دینار کا سودا خریدا ہے اور قیمت نہیں ادا کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ شہزادے مسعود کو قاضی کے سامنے بھیجا جائے۔ محمود غزنوی کو سوداگر کا واقعہ سن کر بہت رنج ہوا اور مسعود کو حکم دیا کہ یا تو سوداگر کا معاملہ صاف کرو یا اس کے ساتھ کچہری میں قاضی کے سامنے حاضر ہو جاؤ تاکہ شرعی حکم جاری کیا جائے۔ جب سلطان محمود غزنوی کا پیغام مسعود کے پاس پہنچا تو اس نے فوراً اپنے خزانچی سے پوچھا کہ میرے ذاتی خزانے میں کس قدر نقد ہے۔ اس نے کہا کہ 20,000 دینار۔ مسعود نے کہا کہ یہ رقم سوداگر کو دے دو اور باقی کے لیے 3 دن کی مہلت مانگ لو، اور محمود غزنوی کی خدمت میں یہ کہلا بھیجا کہ میں نے 20,000 دینار اس وقت ادا کر دیے ہیں اور 3 دن میں باقی بھی ادا کر دوں گا۔ سلطان نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا، جب تک تم سوداگر کا روپیہ ادا نہ کرو گے میں تمہاری صورت دیکھنا نہیں چاہتا۔ مسعود کو جب یہ جواب ملا تو اس نے ادھر ادھر سے قرض لے کر فوری طور پر سوداگر کو ادا کر دیے۔ اس طرح کے اور بھی قصے محمود غزنوی کے عدل و انصاف کے بارے میں مشہور ہیں۔ انہوں نے سب کے ساتھ رواداری برتی۔ انہوں نے غیر مسلموں کو بھی اپنی فوج میں بڑے بڑے عہدے دیے تھے۔ ہندو راؤ اس کی فوج کا اعلیٰ افسر تھا۔ تولاق نامی شخص بھی ان کی سلطنت کا رکن تھا۔ اس طرح عدل و انصاف کا واقعہ آج ہم نے پڑھا ہے، آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اردو زبان کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے سبق نمبر 8 دال زال روزہ پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 9 سین شین۔ سین پا زیر سپ، سین پا زیر سپ، سین پا پہ سپ، سین الف زبر سا۔ اب مرضی کے مطابق ہم اس پر حرکت لگا سکتے ہیں اور مشق کے لیے ہم اس پر زبر کی حرکت لگائیں گے۔ سین جیم زبر سچ، سین دال زبر صد، شین شین زبر شش، سین تو زبر ست۔ آپ اس سبق کو اچھی طریقے سے یاد کریں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں۔